السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اردو گرامر پڑھانا شروع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ دھیان سے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حروف تہجی۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے۔ تہجی جس کو ہم لوگ انگلش میں الفابیٹ بولتے ہیں۔ حرف کو انگلش میں لیٹر کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر آواز کو ظاہر کرنے والے نشان کو حرف کہتے ہیں۔ مثلا الف، بے، پے سے یہ تک میں سے ہر ایک نشان حرف ہے۔ حروف یہ حرف کی جمع ہے، یعنی اگر ہم الف بے کو الگ الگ بولیں گے، یعنی الف تو یہ حرف ہے، بے حرف ہے، تے حرف ہے، پے حرف ہے، لیکن سب کے مجموعہ کو جب ملا کر بولیں گے یعنی الف سے یا تک کے، تو یہ حروف ہو جائیں گے۔ تو حروف جو حرف کی جمع ہے۔ ایک سے زیادہ حرف ہوں تو انہیں حروف کہتے ہیں۔ مثلا الف بے سے یہ تک کے تمام حرف حروف ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حروف جو حرف کی جمع ہے، یہ امتحان میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تہجی۔ تہجی کا مطلب ہے ہیجے کرنا، اور ہیجے حروف ہی سے ہوتے ہیں، لہٰذا تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی اس کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ مفرد حروف تہجی۔ اردو میں بنیادی مفرد حروف تہجی کی کل تعداد 37 ہیں۔ آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، یہ جتنے ہیں اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں، یہ ٹوٹل 37 ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپشن میں 27، 28، 31، 36 بھی دیے ہوتے ہیں۔ تو اگر 36 بھی دیے ہوں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے حروف تہجی 37 مانا ہے۔ جن لوگوں نے دو یا جو یہاں پر ہے، ایک یہ یا ایک یہ یا، تو دونوں میں سے ایک یا کو جن لوگوں نے شمار کیا ان لوگوں نے 36 کا کہا ہے، اور جن لوگوں نے دونوں یا کو شمار کیا وہ 37 کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا مفرد حروف تہجی۔ اب نیچے میں یہاں پر ہے مرکب حروف تہجی، یعنی مرکب حروف تہجی یہ کتنے ہیں؟ یہ 15 ہیں۔ جیسے الف مدہ، بے میں ہ ملا کے بھا، اسی طرح سے نون میں ہ ملا کے نا، یہ ٹوٹل 15 ہیں۔ تو اگر پوچھا جائے کہ مرکب حروف تہجی کتنے ہیں تو آپ یہ لکھ لیں گے کہ مرکب حروف تہجی 15 ہیں۔ لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ مفرد حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں تو آپ 37 کہیں گے۔ اور اب دوسرا سبق آتا ہے کلمہ اور مہمل۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں، یعنی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی بات جو ہے یہ ایک معنی رکھتی، یعنی کسی سے بات کرنا۔ پانی ہے، یہ اس کے اندر ایک معنی ہے کہ پانی اگر جب کوئی بولے گا تو اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ پانی یعنی پینے والی چیز ہے۔ کھانا تو کھانے والی چیز۔ جھوٹ یعنی ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے، یعنی جھوٹ ہے، اس میں دروغ ہے، فریب ہے، تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ ایسا لفظ جس کے کچھ معنی اسے کلمہ کہتے ہیں، یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ مہمل۔ مہمل ایسا لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ مثلا بات چیت، پانی وانی، کھانا وانا، جھوٹ موٹ وغیرہ۔ تو یہاں ایک چیز دیکھیے، بات چیت، تو ظاہر سی بات ہے ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو بات چیت بولتے ہیں۔ تو بات کا تو معنی ہے لیکن چیت کا معنی نہیں ہے، صرف جملے کی خوبصورتی کے لیے مہمل لفظ کو لگایا جاتا ہے۔ تو مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پانی وانی ہے، تو پانی کا تو معنی ہے لیکن وانی کا معنی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانا وانا، تو کھانا ایک معنی رکھتا ہے لیکن وانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن جب ہم کھانا وانا بولتے ہیں تو جملے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مہمل لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ مثال بھی دیے گئے ہیں۔ روٹی ووٹی کھا لیں، جملے ہے یہ، روٹی ووٹی کھا لیں، تو روٹی ایک معنی دار لفظ ہے، اوٹی تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پانی وانی پی لیں، تو یہ آپ مثال سے اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور کلمہ کی اقسام، یہ بہت ضروری چیز ہے،
اس کو ख़ास طور سے ذہن میں رکھیں گے۔ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ آپ نے اوپر بھی پڑھا کہ جس کا کوئی معنی دار لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا کوئی معنی ہو تو اس کے تو قسم بنیں گے ہی، یعنی اگر اسم مطلب اس طرح سے قسم بن سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز بات بول دیں، بات بولیں، تو اب بات بولے تو اس کا معنی ہے یہ، اب بات جو ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو اس کلمہ کی اس طرح سے اقسام ہو سکتے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم یعنی کسی چیز کا نام ہو، فعل جیسے کام کرنے کو کہتے ہیں، حرف ہے جس کے بغیر بعض دفعہ جملے مکمل نہیں ہوتے ہیں، جیسے میں ہے، پر ہے۔ اس کو مثال سے یہاں پہ تعریفات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسم و کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ مثلا فاطمہ، تو فاطمہ نام ہے، ایک لڑکی کا نام ہے۔ میز، یہ ایک میز جو تپائی ہوتی ہے اس کو میز بولتے ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ اور قلم ہے، قلم جس سے ہم لکھتے ہیں تو یہ اسم ہے۔ لاہور ہے ایک شہر کا نام، یعنی کسی شہر کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، جانور کا نام ہو، پرندے چرند، یعنی ہر ایک چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب فعل آ رہا ہے۔ فعل و کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل و کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلا توڑا، اس نے آم توڑا، تو توڑا ظاہر سی بات ہے، اس سے مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ کھایا، حامد نے کھانا کھایا، تو کھایا جو یہ کیا ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا۔ کھانا کیا ہو جائے گا، یہ اسم ہو جائے گا۔ حامد بھی اسم ہوگا۔ گایا، اس نے گانا گایا، تو گایا یعنی اس طرح سے بھی آپ کا زید نے گانا گایا، تو زید کس چیز کا کام کر رہا ہے، گانا گانے کا، تو گایا یہاں پہ کیا ہے، فعل ہے۔ اور پیا یعنی بکر نے پانی پیا، تو بکر اسم ہے اور کام کیا کر رہا ہے، پانی پینے کا۔ تو یہاں پہ تعریف میں یہ بتائی گئی تھی کہ وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ حرف و کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو حرف کہلاتا ہے۔ مثلا کا، کے، کی، نے، پر اور کو وغیرہ۔ جیسے حامد نے کھانا کھایا، تو دیکھیے حامد نے کھانا کھایا، تو نے بیچ میں مل رہا ہے جس کی وجہ سے جملے میں خوبصورتی ہو رہی ہے۔ اگر ہم بولے حامد کھانا کھایا تو یہ جملہ اچھا نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کو بلاؤ، تو اس بلاؤ بولیں گے تو جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بیچ میں کو ملا دیں گے تو ایک جملے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، جملہ اچھا معلوم ہونے لگے گا۔ یعنی اس کو بلاؤ، اگر آپ صرف کا اس بلاؤ تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے حرف کا یہ کام ہوتا ہے کہ جملے میں خوبصورتی پیدا کرے، یعنی دو باتوں کو آپس میں ملا کر کے ایک مطلب خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، یہ حرف ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ مثالیں بھی ہیں۔ جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی وضاحت کا چارٹ ہے یہ جملے۔ لڑکی نے آم کھایا، تو لڑکی جو ہے یہ اسم ہے۔ دیکھیے یہاں سب چیز دے دیے ہیں۔ لڑکی آم، تو یہ دونوں کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا۔ کھایا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لڑکی نے آم کھایا، کھایا یہ کیا ہے، فعل ہے۔ دیکھیے نے حرف، بیچ میں جو لڑکی نے، تو نے جو یہ حرف ہے۔ اسی طرح سے آپ ہر ایک مثال کو سمجھ سکتے ہیں۔ جملہ اور جملے کی اقسام۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، تو یہ ایک پورا جملہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، تو جس لفظ سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ اور جملے کی اقسام۔ جملے کی اقسام دیکھ لیجیے آپ۔ جملے کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں، یعنی جب بھی کوئی بات کرے گا تو یا مثبت جملہ ہوگا، منفی جملہ ہوگا، سوالیہ جملہ ہوگا۔ مثبت افرمیٹو سینٹینس، جملہ کو انگلش میں سینٹینس بولتے ہیں۔ تو مثبت جملہ یعنی جس میں کام
کرنا معلوم ہو، جیسے حامد نے کھانا کھایا، تو یہ مثبت جملہ ہے۔ لیکن منفی جملہ یعنی نگیٹو سینٹینس، منفی جملہ جیسے حامد نے کھانا نہیں کھایا، اور سوالیہ جملہ ہے یعنی کوشچن جملہ جو ہوتا ہے، تو جیسے کہ کیا تم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کیا تم نے اس کتاب کو پڑھا ہے، تو اس سے ایک سوال معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ہم سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ مثبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثلا احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم کل بازار جائیں گے۔ اب منفی جملہ کا دیکھ لیجئے، وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا معلوم ہو اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثلا ایمن اسکول نہیں آئی، دیکھیے اس میں نہیں کا لفظ ہے، اس کو منفی جملہ کہتے ہیں۔ وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، نہیں پھاڑی یہ بھی ایک منفی ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ فاطمہ نے پھول نہیں توڑا۔ اسی طرح سے سوالیہ جملہ ہے، کیا یہ قلم تمہارا ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ احمد کیوں رو رہا ہے، اس میں بھی سوال پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سوالیہ جملہ ہے۔